بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو مجبور کر کے داخل کرنا نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے بالکل ممیز اور جدا ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جس نے غیر اللہ کی کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. لَا انفصام لَهَا، لا انقطاع لَهَا، جس نے ٹوٹنا نہیں ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کے کام درست کر دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، اس طرح کہ ان کو اندھیروں سے نکال دیتا ہے روشنی کے طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، تو ان کے امور کے نگران اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی جانب. اولئک اصحاب النار، اور یہ کفار اور طاغوت کے پیچھے چلنے والے لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سورۃ بقرہ کا تیسرا آخری اور چوتھا باب جاری ہے. پہلے باب میں مسئلہ توحید تھا، دوسرے باب میں مسئلہ رسالت کا ذکر تھا، تیسرے باب میں مسئلہ جہاد تھا اور اس کے لیے 4 فصلیں تھیں. چوتھے باب میں مسئلہ انفاق، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس کے لیے بھی 4 باب ہیں. پہلے باب میں انفاق کی ترغیب ہے اور ساتھ ہی اس کا مقصد ہے. مقصد انفاق اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا غلبہ اور اس کی سربلندی ہے. جب اس مقصد کے لیے انفاق کیا، بیت المال مقرر کیا، بیت المال بنایا گیا اور اللہ کی دین پر مال خرچ کرنا شروع کیا، تو لوگ 2 جماعتوں میں بٹ گئے. ایک وہ لوگ ہو گئے جو ایمان لا کر اللہ کے راستے کے لیے مال جمع کرتے ہوئے اللہ کی دین پر چل پڑے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا اور اللہ رب العالمین کے دین کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے. دونوں کی مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان کر کے تو آگے دونوں کے لیے 3 واقعات بطور تفریح کے بیان فرمائے ہیں. ایک واقعہ نمرود کا ہے، دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور تیسرا واقعہ عزیر علیہ السلام کا. تو گزشتہ آیات میں ربط ماقبل سے یہ ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر یہ مسئلہ توحید بیان کیا گیا، اور اس سے پیوستہ آیات میں مسئلہ رسالت بیان کیا گیا، اور دونوں کو بڑی وضاحت اور کھلے الفاظ میں بیان کیا گیا.
اب جب دونوں مسائل واضح ہیں، مسئلہ توحید بھی واضح ہے، مسئلہ رسالت بھی واضح ہے، تو اس کے بعد کسی کو زبردستی دین میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جب ایک چیز واضح ہو جاتی ہے اور پسندیدہ چیز ہوتی ہے تو پسندیدہ چیز کے لیے مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسلام کے لیے کسی کو مجبور کر کے زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہ اسلام کی روح ہے، نہ اسلام کی دعوت ہے، اور نہ ہی اسلام کا طرز ہے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ کرہن کسی کو مسلمان کرنا، مجبور کر کے مسلمان کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ مجبور تو کیا جاتا ہے ہاتھ پاؤں کے اعمال پر۔ مجھے کوئی کہتا ہے اس کو تھپڑ مارو، میں کہتا ہوں نہیں مارتا، وہ کہتا ہے تمہیں لگے گی ورنہ اس کو مارو، تو میں ہاتھ سے اس کو تھپڑ مار سکتا ہوں، یہ مجھے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے کوئی کہے کہ کلمے زبان سے کوئی غلط بات کہو، میں کہتا ہوں نہیں کہتا، کہتے گولی مار دیں گے ورنہ بولو، تو میں کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا، لیکن دل کی بات پر مجھے کون مجبور کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے؟ تو ایمان تو دل کی بات ہے، لہذا ایمان پر اکراہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں دخول پر کوئی اکراہ نہیں ہے۔ آیت کے شان نزول میں علماء نے مختلف واقعات لکھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ کسی عورت کہ اولاد ٹھہرتی نہیں تھی، ہوتی تھی اور مر جاتی تھی، تو اس نے یہ نظر کی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اسے نصرانی بنا دوں گی۔ اب اس کے اولاد جو ہے نا وہ رہنے لگی، اور وہ بچہ جو ہے نا جب پیدا ہوا تو وہ اس نے نصرانیوں کو دے دیا۔ جب نصرانیوں کو دیا تو جب اسلام آیا اور مسلمان اس کو مدینہ سے بنو نذیر کو جلاوطن کیا جانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں جانے دیں گے، یہ تو ہمارے بچے ہیں، لہذا ہم کیا کریں گے، اسلام کے لانے پر ان کو مجبور کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے، ہاں بچوں پر اسلام پیش کریں گے، وہ بالغ ہیں، اگر اسلام قبول کر لیا تمہارے ساتھ، اسلام قبول نہیں کیا تو ان کے ساتھ جلاوطن کر دیے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ اور یہ بعض روایات میں یہ زیادتی موجود ہے کہ بعض جو لوگ اپنے اولاد جنہوں نے نصرانی بنا دیے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو ان کو نصرانی اس لیے بنایا تھا کہ اس وقت ہم بت پرست تھے اور یہ آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا دین، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، لہذا ہم نے بہتر دین کے لیے اپنے اولاد کو کیا کر دیا تھا، نصرانی یا یہودی بنا دیا تھا۔ اب چونکہ ہمارا دین اسلام ان کے دین سے بہتر ہے، لہذا ہم اپنے اولاد کو مجبور کر کے اسلام میں داخل کریں گے۔ ایک یہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے، ایک یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حسین نام کا ایک آدمی تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے جو نصرانی تھے، تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، تو میں ان پہ زبردستی کر کے جبر کر کے ان کو مسلمان کروں گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کی تو آپ علیہ السلام نے ابھی جواب دیا نہیں تھا کہ یہ آیات نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کہا انی کارہ، میں ناپسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر ناپسند بھی کرتے ہو پھر بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس کو بھی بعض مفسرین نے اس واقعے کے اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی، کوئی جبر نہیں ہے۔ یہاں ایک شبہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ جی اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو یہ جہاد کیوں کیا جاتا ہے، اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے، اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو زانی کو قتل کیوں کیا جاتا ہے، اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو مرتد کو قتل کیوں کیا جاتا ہے۔ اسلام تو کہتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے دین اسلام چھوڑ دیں اسے قتل کر دو، تو اب اسے قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی بات
جس سے شبہ پیدا ہوا ہے، لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی کرنا، ایک ہے دین کے باغیوں کو اور فساد کو دفع کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ لڑنا۔ اب کافر کے ساتھ جو مسلمان جہاد کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، بلکہ کس لیے؟ اس لیے ہے کہ اسلام غالب آ جائے، اسلام کا سکہ چلنے لگے، اسلام کا آرڈر جاری ہو، اسلام کا حکم چلے۔ کافر اگرچہ کیا ہے جزیہ دینے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، یہ اسلام کا اصول ہے کہ جو کافر مسلمان کی حکومت تسلیم کر کے، مسلمان کے اقتدار کو تسلیم کرے، مسلمان کے نظام کو تسلیم کرے، قرآن کے نظام کو تسلیم کر لیں، تو پھر اس کا خون مسلمان کے خون کی طرح محفوظ ہے اور اس کا مال مسلمان کے مال کی طرح محفوظ ہے۔ چنانچہ شام کے کنارے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک یہودی قتل ہوا۔ جب وہ قتل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر جاری کیا کہ 3 دن میں اس کے قاتل پکڑے جائیں۔ قاتل چونکہ اسلامی سرحد کے کنارے پہ تھے اور سرحد پار کر کے کفری ملک میں چلے گئے تو ان پہ دسترس نہیں، مسلمان پکڑنے میں ناکام رہے۔ 3 سال بعد، 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اولیاء کو بلایا اور 7 سال کا ٹیکس انہیں واپس کیا۔ یہ لو، جب ہم تمہارے خون کی حفاظت نہیں کر سکے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم تم سے جزیہ لیں۔ معنی یہ ہے کہ کفر کے خلاف جو قتال کیا جاتا ہے، کفر کے خلاف جو جہاد کیا جاتا ہے، وہ کس کے لیے؟ وہ نظام الہی کے لیے وہ مزاحم بنتے ہیں۔ نظام الہی قرآن کو چلنے ہی نہیں دیتے۔ جب وہ قرآن کو چلنے ہی نہیں دیتے تو مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ قرآن چلانے کے لیے ان سے لڑو۔ اب اگر وہ قرآن کو چلنے دیں اور کہہ دیں کہ ٹھیک ہے قرآن کا قانون ہے، ہمارے ساتھ جو فیصلہ ہے قرآن کا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمارے لیے جو قرآن کا حکم ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، قرآن کے مطابق ہم مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، مسلمان تو کبھی اس کو لڑنے پہ مجبور نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا۔ بال ہاں، اسلامی جہاد چونکہ دفع فساد کے لیے ہے، لہذا جن سے فساد کا ڈر نہ ہو ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے واضح تعلیمات دی ہے کہ کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے، کسی عورت کو جہاد میں قتل نہ کیا جائے، کسی بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے، کسی مذہبی پیشوا اور رہنما کو قتل نہ کیا جائے۔ ہاں الا ان یدبروا فیکم تدبیرا، ہاں اگر تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مذہبی پیشوا ہیں اور سازشیں کر رہا ہے، کوئی راہب ہے، کوئی رہبان ہے، کوئی ان کے علماء ہیں اور اپنے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو ان کو قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ ان سے فساد کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ قتلہم کا قتل العقرب والحیۃ والکلب العقور، کہتے ہیں کفار کا مارنا ایسے ہے جیسے بچھو کو مارنا، بچھو ڈسے تو فساد کرتا ہے نا، اس لیے مارتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا کیا ہے کا قتل الکلب، باولا کتا ہے، وہ باولا ہو گیا ہے، اسے قتل مارنا جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے کیا ہے، اسی طرح سانپ ہے تو سانپ کو فساد سے پہلے، فساد چونکہ فساد کا ڈر ہے اس سے، لہذا فساد سے پہلے اس کو قتل کر دینا یہ جائز ہے۔ اور اس کی کوئی بھی عقل مند، کوئی بھی دنیا کا عاقل، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سانپ کو چھوڑ دیں اور جب سانپ آپ کو آ کے ڈسے گا تو اس کے بعد اس کو مارنا نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو فقتلہ قبل ان یؤذیک، جب وہ تجھے قتل اذیت دینے لگے، کل موذٍ، کوئی بھی موذی چیز جو ضرر دینے والی چیز ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فقتلہ قبل ان یؤذیک، آپ کو اذیت دینے سے پہلے اس کو کیا کر دو۔ تو اقدامی جہاد اسی کو کہتے ہیں کہ کفار جہاں جہاں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے ان کو خطرہ اور اسلام کو نقصان پہنچانے سے پہلے کیا کر دو، وہیں پہ روک دو اور انہیں قتل کر دو۔ تو اسلامی جہاد کس کے لیے؟ اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام
اسلام سے، اسلام کے دفاع کے لیے اور کفر کے فساد کو دور کرنے کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے قصاصاً، تو بھائی یہ تو جرم کی سزا ہے، جرم کی سزا ہے، باغی کی سزا پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں باغیوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی برطانیہ کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے، کوئی امریکہ کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے۔ لہذا اب قرآن نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ اب اگر وہ اسے قتل کرتا ہے تو اس قتل کی اس کو سزا مل رہی ہے، اکراہ تھوڑی ہو رہی ہے، زبردستی تھوڑی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی زانی اپنے اختیار سے زنا کرتا ہے تو اس کا قرآن نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ اسے رجم کیا جائے گا۔ اب وہ اپنے اختیار سے جب جرم کرتا ہے تو جرم کی سزا اس کو ملتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دین اسلام کا باغی بن کے اور مرتد ہوتا ہے تو اس بغاوت کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے، اس کو زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے امر بالمعروف کا شعبہ ہوتا ہے اور وہ جا کے لوگوں کو ڈنڈے مارتا ہے کہ چلو بھائی مسجد میں نماز پڑھو، کہتے یہ زبردستی ہے۔ یہ زبردستی نہیں ہے، یہاں لوگ فرق نہیں کرتے۔ ایک ہے اکراہ دین میں داخل ہونے کے لیے، ایک دین میں داخل ہونے کے بعد دین کے ساتھ مذاق کرنے، دین کے احکامات پہ عمل نہ کرنے، اس کے لیے۔ ایک آدمی کو میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں ڈرائیونگ کروں یا نہ کروں، مثال کے طور پہ آپ سمجھیں، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، مجھے کسی نے نہیں آرڈر کیا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کریں، کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا، میں کروں میری مرضی ہے، میں نہ کروں میری مرضی ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی مرضی سے ڈرائیونگ شروع کر دی تو اب ڈرائیونگ کے دوران مجھے کس کو؟ ٹریفک قوانین کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کروں گا تو مجھے سزا ملے گی۔ اب یہ اقرار تو نہیں ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اقرار تو تب ہو کہ کوئی میرے پاس آ کے مجھے کنپٹی پہ پستول رکھے کہ مولوی صاحب آپ گاڑی کیوں نہیں چلاتے، تو میں کہتا ہوں میں میری مرضی ہے نہیں چلاتا۔ اب اگر اس وقت وہ مجھے مجبور کرے کہ آپ خواہ گاڑی چلائیں تو یہ اقرار ہے۔ لیکن وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں نہیں چلاتے ہیں، آپ سڑک پہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جب میں اپنی مرضی سے گاڑی کے اسٹیئرنگ کے پاس بیٹھوں گا اور گاڑی چلاؤں گا تو پھر اگر میں سگنل توڑوں گا تو مجھے سزا ملے گی، تو اسے اکراہ نہیں کہتے ہیں۔ بات اس طرح ہے۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے لیے، دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے زبردستی کی جائے۔ مسلمان کا تو معنی کیا ہے؟ تصدیق قلبی۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو زبان کے ساتھ اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق کرے۔ اب دل سے اس نے تصدیق کی یا نہیں کی؟ میں نے زبردستی کی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اندر سے تصدیق نہیں کی، وہ تو مسلمان نہیں ہوا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے اقرار ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے جو یہ قول کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور آیت قتال سے اور دوسرے آیات سے، تو یہ قول مفسرین معتدل مفسرین نے، علامہ ابن کثیر وغیرہ نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی تفسیر مظہری میں اس پہ رد کیا ہے کہ تنسیخ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اقراء دین میں داخل ہونے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور جو اقراء ہوتی ہے وہاں تعارض ہی نہیں، جو جہاں قتال ہے جہاں جہاد ہے وہ دین میں دخول کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ وہ دین کا دفاع کرنے کے لیے ہے اور اس کفر کے فساد کو دور کرنے کے لیے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، رشد ہدایت، من الغی، غی اصل میں جہل کو کہتے ہیں، اور جہل کے لیے گمراہی لازم ہے، ہر جاہل گمراہ ہو جاتا ہے، ہر جاہل گمراہ ہوتا ہے۔ من الغی، غی جہالت سے، فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت بعض کہتے ہیں جن، بعض کہتے ہیں طاغوت کا معنی شیاطین، بعض کہتے ہیں کہ طاغوت کے معنی نجس، بعض کہتے ہیں طاغوت کے معنی ظالم، مختلف معنی کیے۔ لیکن ابن جریر اور امام مجاہد وغیرہ سے جو قول نقل کیا گیا ہے وہ ہے کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی گئی ہے، جس کو بھی اللہ کے علاوہ معبود بنایا گیا اور جو بھی اللہ کی دین کے لیے رکاوٹ بنا وہ طاغوت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے امریکی نظام کو طاغوتی نظام کہا جاتا ہے، روسی نظام کو طاغوتی نظام کہا جاتا ہے، چینی نظام کو طاغوتی نظام کہا جاتا ہے، کیونکہ کس کے مقابلے میں ہے؟ قرآن کے مقابلے میں ہے۔ تو ہر وہ ازم اور وہ نظام، ہر وہ بندہ جو اللہ کے سامنے
ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت کے لیے مزاحم بنے، رکاوٹ بنے، اور اللہ کی دین پر عمل کرنے کے مقابلے میں کسی اور چیز پر عمل کرنے کا داعی اور اس پر لوگوں کو لے جانے والا ہو، وہ طاغوت ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسان ہے، اور چاہے وہ انسانوں کا نظام ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس جس نے انکار کر دیا، بیزاری کر دی کہ مجھے نہیں چاہیے یہ سارے، مجھے اللہ کا دین چاہیے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی دین پر، اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، تو صحابہ نے کہا کہ یہ آدمی یہ اہل جنت ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ تو جب وہ چلے گئے، ایک آدمی کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل پڑا اور چل کر ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ تو گھر میں داخل ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، ان کے گھر میں جب ان کے ساتھ مانوسی ہو گئی، گپ شپ ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیوں اس نے ان حضرات نے اہل جنت اور جنتی کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب سنائی۔ میں نے کہا کہ میں ایک سبز باغ کے اندر بیٹھا ہوں، خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے اندر سے ایک زبردست ستون بنا ہوا ہے، اونچا ستون ہے، اور اس ستون کے آخر میں جا کے ایک عروہ وثقیٰ ہے، مضبوط کڑا ہے۔ تو مجھے کوئی آگے کہنے والا کہتا ہے کہ اس کے اوپر چڑھو، تو میں کہتا ہوں انی لا استطیع، میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں اس پہ چڑھ جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر چڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ تو اس نے میری قمیض کو پیچھے سے پکڑ کے یوں مجھے اس ستون کے ساتھ چپکایا اور مجھے یوں دھکا دیا، اور میں اس ستون پہ چڑھا اور اوپر اس کڑے تک پہنچ کے وہ کڑا میں نے مضبوطی سے پکڑ لی۔ وہ کڑا میں نے مضبوطی سے پکڑا اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ستون، یہ جو باغ ہے یہ اسلام ہے، اور یہ جو ستون ہے یہ صحیح نظریہ اور عقیدہ ہے، اور یہ جو عروۃ الوثقیٰ ہے یہ اللہ پر ایمان اور طاغوت کا انکار ہے۔ اور جس نے اللہ پر ایمان اور طاغوت کا انکار کیا، گویا اس نے اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان پر موت نصیب فرمائیں گے، اور جس ایمان پہ موت نصیب ہو گئی وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، بخاری میں ہے کہ وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آدمی کون تھے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا قد تبین فمن یکفر بالطاغوت یؤمن اللہ، جس نے کل ما سوی اللہ کی کا انکار کر دیا اور اللہ پر اعتماد اور یقین کر کے اللہ کی مان کر چل پڑا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، لا انفصام لها، جس کا انقطاع نہیں ہے، جس نے ٹوٹنا نہیں ہے، ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے۔ اب یہ کڑا اسے جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اب یہاں سے دو ضابطے ہیں، قانون ہیں۔ ایک ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی عروہ وثقیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اس کو اللہ جب بھی کبھی اس کے ذہن کے اندر کوئی شبہ اسلام کے حوالے سے پیدا ہوگا، کوئی بھی بات اس کے ذہن کے اندر ایسی آئے گی جو اس کی ایمان کو متزلزل کرے گی، تو اللہ غیبی طریقے سے کوئی راستہ نکال کر اسے اطمینان دے دیں گے۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ جو طاغوت کے پیچھے چلتا ہے وہ اگرچہ اسلام کے اندر ہوگا تو اس پر کیا بنے گا؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ اسلام کے اندر ہوتے ہوئے اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوتے وہ آخرکار جہنم کے اندر اور کفر کے اندر چلا جائے۔ آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو امام بغوی نے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا، اور جب آپ آئے تو آپ پر ایمان لے آئے۔ تو ان کی مثال اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ جو لوگ کیا تھے، پہلے سے مسلمان تھے، پہلے سے
کفر میں تھے، اللہ ان کے ولی بنے تو انہیں کدھر لے گئے؟ اسلام پر لے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کرنے کے باوجود آپ علیہ السلام پر ایمان لے، اور کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود آپ کا انکار کر گئے، تو گویا کہ کس سے اندھیرے سے نکل کر، روشنی سے نکل کر دوبارہ اندھیروں میں چلے گئے۔ تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الامور ہے، اللہ ان لوگوں کے کاموں کے نگہبان، نگران اور کاموں کو درست کرنے والے۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں اور ولی کاموں کو بنانے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ولی دوست ہیں اور ان کے امور کے نگران اور امور کے درست کرنے والے ہیں۔ اور کیسے درست کرتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شبہات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے حوالے سے، کبھی نبی کے حوالے سے، کبھی صحابہ کے حوالے سے، کبھی کسی اور حوالے سے، دین کی کسی مسئلے کے اوپر دل میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر کسی عالم کے بعد بیٹھتے ہیں، شبہات اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کس سے؟ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں۔ اور دوسری جانب کیا ہوتا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے دوست کون بن جاتے ہیں؟ ان کے کام چلانے والے اور کام وہ اولو الامر ان کے، وہ طاغوت بن جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، یا مخلوقات میں اللہ کے مقابلے میں جو ازم قائم ہے وہ لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اس کے بعد تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ اس صلاحیت کے آگے رکاوٹ بن کر اسے اندھیرے، کفر کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو اندھیروں میں چلیں گے اور روشنی کا فائدہ نہ اٹھا سکیں، یہ جہنم والے ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جب بھی کبھی کہیں ذکر کرتے ہیں کہ اولئک، جب اہل ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، اور اس کے مقابلے میں کافروں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہاں ایسا نہیں کیا، یہاں ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ جو جن کے اللہ ولی ہے اور دوست ہیں، یخرجہم من النور الی من الظلمات الی النور، یہ کہہ دیا۔ آگے یہ نہیں کہا کہ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ جنت والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، جبکہ کافر کے ساتھ ان کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مفسرین نے یہاں عجیب نکتہ لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا یار ہوں، میں نے کیا کہہ دیا؟ میں تمہارا، آؤ میں تھوڑے اتنے ہاتھ پا کے تھوڑے نال یاری کر لی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دی کہ اللہ ولی اللہ، اس سے بڑی بشارت کوئی نہیں تھی، اس لیے پھر جنت کی بشارت نہیں دی، اور اسی بشارت پر اکتفا کیا کہ میں تمہارا دوست ہوں، بس جب میں تمہارا ہوں تو تمہیں جنت کی بشارت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی روشنی نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔